أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نور آج تک ہم نے 6 کلاسز پر مشتمل آیت نمبر 29 تک ہم نے اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا ہے. اب ہم آج جو مطالعہ کریں گے وہ 2 آیات پر مشتمل ہوگا، 30 اور 31 پر. ہم انشاءاللہ مفصل گفتگو کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ جز خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر باپ، شوہروں کے باپ اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے بھائی اور بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جھول کی عورتیں، اپنے مملوک اور اپنے زیر دست مرد جو کسی اور قسم کے غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. اور وہ اپنی پاؤں زمین پر مارتی بھی نہ چلا کرے کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اے مومنوں تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. یہ ہے سورہ نور کی 2 آیات 30 اور 31 جس میں مفصل گفتگو معاشرتی ان احکامات کے سلسلے میں ہے جہاں بے حیائی کے سلسلے میں روک تھام کی گئی ہے. وہ ساری چیزیں جس کے ذریعے سے خواہشات نفس کو قابو میں کیا جا سکتا ہے اور جس کے ذریعے سے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے، ان تمام جو ہے اس کو حدود کے ساتھ متعین کر کے ان کا سدباب ان آیتوں کے ذریعے سے کیا گیا ہے، جس میں نمبر 1 چیز نظروں
نظروں کے سلسلے میں غض بصر کا حکم، نمبر 2 ہے شرمگاہوں کی حفاظت، نمبر 3 اس میں ذکر ہے کہ اس میں بناؤ سنگار خواتین کے لیے مختص ہے کہ وہ اپنے بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کا آنچل دائرے رکھنے کی تاکید، اور کن لوگوں کے سامنے اظہار زینت کرنے کی اجازت ہے اور کن لوگوں کے سامنے اجازت نہیں ہے۔ ان کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں تفصیل بتاتے ہوئے آخری چیز بتائی گئی کہ چلنے کا سلیقہ بھی انہیں سکھایا گیا کہ پاؤں مار مار کر نہ چلا کریں۔ یہ 6-7 مطلب جو ہے چیزیں ہیں جو ان 2 آیتوں کے اندر بڑی گہرائی کے ساتھ امت مسلمہ کو وہ تاکید کی گئی ہے جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر پھیلی بھی برائیوں کا خاتمہ ہو سکے اور بے حیائی کو فروغ مطلب جو ہے جہاں سے مل سکتا ہے اس کا سدباب انہی مطلب جو ہے چیزوں کے ذریعے سے اس پر بند باندھا جا سکے، اس کا سدباب کیا جا سکے، اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ سامعین کرام، ان مطلب جو ہے باتوں کے ساتھ آئیے ہم آج کی کلاس یعنی ہم آیت نمبر 30 کی طرف چلتے ہیں۔ 30 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ یہ پہلا مطلب جو ہے جو حصہ ہے اس آیت کے اندر جو زیر بحث لایا گیا ہے، اس میں نظروں کو بچا کے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، جسے عربی زبان میں غض بصر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ غض بصر کا مطلب ہے اپنی نظروں کو پھیر لینا یا بچا لینا یا نیچے کر لینا یا نظر جو ہے وہاں سے ہٹا لینا، اس کو دراصل کہتے ہیں غض بصر، جس کا ذکر یہاں نظریں بچا کر لینے کی تائید میں کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اعضاء یعنی بصارت کو بھی ہنر عطا کیا ہے جس سے ان کی روح کو پاکیزگی عطا ہوتی ہے۔ غض بصر ایک ایسی عادت ہے جو انسانوں کو ذہنی روحانی پاکیزگی عطا فرماتی ہے۔ غض بصر کے ذریعے سے پابند کر دیا گیا امت مسلمہ کو کہ اپنی نظروں کو آزادانہ نظر بینی کی اجازت بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک مختص دائرے میں اللہ نے پابندی عائد کی۔ جو برے خیالات غلط خواہشات کے غلبے سے بھٹک جائے اور گمراہ ہونے کے سبب مطلب جو ہے بن جائے، اس پر پابندی اس آیت کے ذریعے، اس آیت کے پہلے ٹکڑے کے ذریعے سے امت مسلمہ کو کی گئی ہے۔ سامعین کرام، جسے غض بصر کہا جاتا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس غض بصر کے نتیجے میں معاشرے میں اخلاق اقدار کو فروغ ملتا ہے، برائیوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ غض بصر دراصل معاشرے میں بے حیائی کو پھیلنے میں بچانے کا یا محفوظ رکھنے کا واحد علاج ہے جس سے معاشرہ عزت وقار امن کو فروغ ملتا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو انسان کو خدا کا بندہ بنا کر اطاعت و فرما برداری اپنانے کا سلیقہ مطلب جو ہے یہ ہنر سے سکھانے والا یہ وصف ہے۔ سامعین کرام، غض بصر سے مراد ہمیشہ آنکھیں بند کر رکھنا یا ہمیشہ آنکھیں جھکائے رکھنا اس سے مقصود نہیں ہے کہ اگر مطلب جو ہے غلط فہمی ہے تو واضح ہو جائے کہ غض بصر دراصل ہے کیا چیز، اس کو مطلب جو ہے واضح انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غض بصر ان آدمی کے لیے یہ بات مطلب جو ہے حلال نہیں کرتا، اس کے لیے تاکید کرتا ہے کہ اپنی نظروں کو بچائے رکھو کہ وہ اپنی بیوی یا اپنے محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے، یہ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہو سکتی ہے، لیکن یہ معاف نہیں ہے کہ آدمی پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس ہو وہاں پھر نظر دوڑائے اور نظر پر نظر دوڑاتا چلا جائے۔ یہ مطلب جو ہے حد بندی اللہ اسلام میرے اور آپ کے لیے عطا کرتا ہے۔ اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دیدہ بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو جاتی ہیں تو تب شرمگاہ یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہے۔ سامعین کرام، مزید اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی ڈالتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، حضرت علی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نگاہ نہ ڈالنا، پہلی نگاہ تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں ہے۔ مزید مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے میں مزید روشنی ڈالتے ہوئے ایک اور حدیث مبارکہ میں غض بصر کے سلسلے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے جریرہ بن عبداللہ بن بجلی مطلب جو ہے کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ نگاہ فوراً پھیر لو یا نیچے کر لو، یہ دراصل غض بصر ہے۔ سامعین کرام، ان روایات کو سامنے رکھنے کے بعد مجھے اور آپ کو جو معلومات ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ آنکھوں کا بچانا، آنکھوں کو پھیر لینا اور ہر وہ چیز جو انسانوں کے اخلاق کو برائی کی طرف راغب کرتی ہے، ایسی نظر سے بچاؤ کے سلسلے میں غض بصر کا قانون اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ یعنی یہ جو غض بصر اختیار کرنے کی تاکید جہاں کی گئی ہے، امت مسلمہ کو خوشخبری عطا فرمائی گئی کہ جو لوگ اس چیز کو اختیار کرتے ہیں، اس وقت سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے اشخاص کے لیے ان کے ایمانوں کو مضبوط کر دے گا، ان کو استقامت کے ساتھ کھڑا کرے گا اور ان کو اپنے مقصد عظیم کی تکمیل میں ان کے لیے مطلب جو ہے آسانیاں وہاں پہنچائے گا۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دیتے ہوئے یوں بھی ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اشارہ کرتے ہوئے اس کی تاکید کی گئی ہے کہ امت مسلمہ اس معاشرے کے اندر اگر امن و سکون چاہتی ہے، برائیوں سے اس معاشرے کو پاک کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے لازمی شرح مطلب جو ہے جو رکھی گئی ہے وہ ہے غض بصر، یعنی آنکھوں کا پھیر لینا، آنکھوں کو نیچے کر لینا یا آنکھوں سے مطلب جو ہے بچاؤ کا سامان کر لینا۔ یہ وہ تاکید ہے جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا کہ یہ اختیار کرو، اسی کے نتیجے میں تمہارے لیے راہ نجات ہے اور اسی کے نتیجے میں تمہارا نفس بھٹکنے سے بچ سکتا ہے اور اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بے حیائی کا فروغ ممکنات میں سے نہیں رہتا، تو اس کو اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک واقعہ یوں بھی آتا ہے کہ آپ نے عملاً اس کام کو کر کے امت مسلمہ کو تربیت کا سامان کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، وہاں پر قبیلہ خشیم کے ایک مطلب جو ہے خاتون حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھ کر فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں سے مطلب جو ہے گزر رہے تھے، جب اس خاتون کا سامنا ہوا اور وہاں پر مسئلے مطلب جو ہے پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلات معلوم کی جا رہی تھی۔ ایسے وقت میں کہا جاتا ہے کہ فضل بن عباس مطلب جو ہے اس وقت اس خاتون کے چہرے پر مطلب جو ہے اپنی نظریں گاڑے ہوئے وہاں پر مطلب جو ہے ایک لک مطلب جو ہے دیکھے چلے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اس طرح گھورتے ہوئے دیکھا تو عملاً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑا، یعنی چہرہ پکڑا اور مطلب جو ہے دوسری طرف پھیر دیا اور کہا کہ اس طرح دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے وہ تفصیلات کے ساتھ عملاً مطلب جو ہے غض بصر کے قانون کو نفاذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سامعین کرام، غض بصر کے حکم سے مستثنا صرف مطلب جو ہے کون سی صورتیں ہیں، کب مطلب جو ہے دیکھنے کی اجازت ہے، جہاں مطلب جو ہے عورتوں کا اس طرح گھورنا وغیرہ مطلب جو ہے کہاں مطلب جو ہے اجازت مطلب جو ہے دی گئی ہے، اس کے بھی کچھ قوانین ائمہ کرام اور وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کے ذریعے سے میرے اور آپ تک مطلب جو ہے وہ باتیں آتی ہیں۔ تو وہ کون سے مطلب جو ہے چیزیں ہیں جس میں مطلب جو ہے صورتیں جائز قرار پاتی ہیں، جہاں عورتوں کو دیکھنے کی اجازت ہے؟ سامعین کرام، جن میں عورتوں کو دیکھنے کی کوئی حقیقی ضرورت مطلب جو ہے جہاں پیش آتی ہے وہ مطلب جو ہے نکاح کا وہ وقت ہے جہاں پر مردوں کو اجازت دی گئی ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کو مطلب جو ہے دیکھ لے اور مطلب جو ہے مطمئن ہو جائے، تاکہ اسی کے ذریعے سے آنے والی ازدواجی زندگی میں آسانیاں مطلب جو ہے وہاں پہنچے۔ واقعے کے سلسلے میں آتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کے مطلب جو ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، فرمایا کہ
اسے دیکھ لو، اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی۔ سامعین اکرام، یہ حدیث مبارکہ، یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ خواتین کا اس طرح مطلب جو ہے لڑکا آ کر لڑکی کو دیکھنا، کوئی اس میں مطلب جو ہے دو رائے نہیں ہے، اس میں دیکھنے کی اجازت ہے تاکہ ان کی آئندہ زندگی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ کیوں؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اسے دیکھ لے، یہ مطمئن کر لینا چاہیے کہ عورت میں ایسی کوئی خرابی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کے طرف راغب کرنے والی ہو۔ یعنی یہاں مطلب جو ہے وہ تفصیل دیکھنے کے لیے کہ بعد میں کوئی جھگڑا مطلب جو ہے وہ میسر نہ آ جائے، اس کے سلسلے میں یہاں پہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ مطلب جو ہے انصار کے مطلب جو ہے ایک شخص مطلب جو ہے آتے ہیں اور مطلب جو ہے وہاں مطلب جو ہے نکاح کا پیغام بھیجنے کا ایک مطلب جو ہے واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے مطلب جو ہے خاتون کو دیکھا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، مطلب جو ہے میں نے نہیں دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ لڑکی کو دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھیں میں کچھ خرابی ہوتی ہے کہ تمہارے لیے بعد میں کوئی مطلب جو ہے پریشانی کا حصہ نہ رہے، اس وجہ سے انہیں پہلے سے دیکھ لو۔ سامعین اکرام، ایسی حالت میں پہلا شق یہ ہے کہ اس صورت میں لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کون سی چیزیں ہیں جہاں پر مطلب جو ہے عورت کا چہرہ دکھایا جا سکتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے؟ سامعین اکرام، اس سلسلے میں پہلی شق مطلب جو ہے جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تفتیش کے لیے اگر کوئی جرائم مطلب جو ہے پیش آ جائے تو اس جرم کے نتیجے میں کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا عدلیہ کے لیے مطلب جو ہے اجازت دی گئی ہے کہ وہ عورت کو دیکھ سکتا ہے۔ اور گواہی کے لیے اگر مطلب جو ہے عدالت میں کسی خاتون کو بلایا جائے تو قاضی کو کا کسی گواہ عورت کو دیکھنا یہ بھی مطلب جو ہے جائز قرار دیا گیا ہے۔ ائمہ کرام اس سے استدلال لیتے ہوئے یہ بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ علاج کے لیے جانے والے مطلب جو ہے طبیب کے پاس مریضہ مطلب جو ہے اپنا چہرہ کھول لے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور تیسری شق وہ ہے جہاں کسٹم کے لیے جب خواتین مطلب جو ہے ایئرپورٹ وغیرہ میں جہاں پہ جاتی ہیں یا مختلف مطلب جو ہے ڈاکیومنٹس مطلب جو ہے دیتے ہوئے وہاں پہ فوٹوز وغیرہ نکالنے کی جہاں مطلب جو ہے تاکید آتی ہے یا فوٹوز کو مطلب جو ہے چسپاں کر کے وہاں پہ آگے مطلب جو ہے بھیجنے کی، جیسے پاسپورٹ ہو یا پھر مطلب جو ہے پراپرٹی کے مطلب ڈاکیومنٹس ہو یا پھر مختلف مطلب جو ہے ہمارے آدھار کارڈ وغیرہ کے سلسلے میں ہو، اس کے سلسلے میں یہ تاکید آتی ہے کہ وہاں نقاب کو الٹا کر چہرہ دکھایا جا سکتا ہے، چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے دو رائے نہیں ہے۔ یہ وہ مطلب جو ہے مقامات ہیں جہاں پر غض بصر کو مطلب جو ہے اس کے حدود سے مطلب جو ہے مستثنا کر کے کیا گیا ہے، ورنہ باقی تمام مطلب جو ہے حدود میں غض بصر کا تاکید مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آئی ہے۔ سامعین اکرام، غض بصر کا جو حکم مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے جو مقصد اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی عورت یا مرد کے سطر پر نگاہ نہ ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی آدمی کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالے، یہاں تک تاکید کی گئی ہے تاکہ ان آنکھوں کے ذریعے سے بے حیائی کا مطلب جو ہے فروغ نہ ہونے پائے، جس کے ذریعے سے دل مطلب جو ہے اس کی طرف راغب نہ ہو جائے اور پھر مطلب جو ہے بے حیائی کو وہاں آسانیاں وہاں پہنچائی جا سکے۔ اس لیے اس غض بصر کا مطلب جو ہے مقصد ہے جو میرے اور آپ کے سامنے اس آیت کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ غض بصر جس کی تاکید میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے، اور یہ غض بصر وہ حالات جہاں غض بصر مطلب جو ہے نہ کرنے کی تاکید تھی اس کی شقیں بھی آپ کے سامنے لائی گئی ہیں۔ اس مطلب جو ہے پہلے حصے کو سمجھنے کے بعد دوسرے حصے میں اللہ رب العالمین اسی آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یعنی دوسرا شق یہاں پہ بتایا گیا کہ شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ شرمگاہ مطلب جو ہے کہ حفاظت سے مراد محض ناجائز شہوانی مطلب جو ہے رانی نہیں ہے، بلکہ اپنے سطر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے پرہیز بھی ہے۔ مرد کے لیے سطر کے حدود اللہ رب العالمین نے وہاں پہ وقت کے رسول کے ذریعے سے متعین کر دیے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ان کے لیے سطر کی مد میں آتا ہے، اور عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے، ہتھیلیوں کا 2 حصہ اور پیر کے مطلب جو ہے 2 پنجے، یہ مطلب جو ہے سطر سے مستثنا ہے جو مطلب جو ہے کھلے رکھے جا سکتے
سکتے ہیں. سامعین اکرام, جسم کا ان مطلب جو ہے اعضاء کو یعنی مطلب جو ہے سطر کے جو ان حصوں کو مردوں اور عورتوں کے سلسلے میں یہاں مجھے اور آپ کو جو مطلب جو ہے حصہ دیا گیا ہے, اس حصے کو جسم کے بیوی کے سوا کسی کے سامنے قصدن کھولنا حرام قرار دیا گیا ہے. اور مطلب جو ہے جو اصحاب صفا کے جو بزرگ تھے ان سے روایت مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں, وہ یہ ہے کہ مجلس میں ایک بار ایک صحابی کی مطلب جو ہے ران کھلی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ران کو چھپانے کی چیز ہے, اسے چھپا لیا کرو. سامعین اکرام, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ران کبھی نہ کھولو. یہاں مطلب جو ہے جو تحقیق کی گئی ہے کہ مردوں کے بھی سلسلے میں کیا کہا گیا کہ وہاں ان کی مطلب جو ہے اس حصے کو دیکھنا, اسے مطلب جو ہے کھلا رکھنا, اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اسی وجہ سے بار بار تاکید کی گئی ہے کہ ان شرمگاہوں کی حفاظت لازمی شے ہے. سامعین اکرام, صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں, تنہائی میں بھی ننگا رہنے اور برہنہ رہنے کی ممانعت احادیث کریمہ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار کبھی ننگے نہ رہا کرو, کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہوتے ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے, یعنی خیر اور رحمت کے فرشتے, سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو. لہٰذا ان سے شرم کرو اور احترام ملحوظ رکھو. سامعین اکرام, ایک اور حدیث مبارکہ من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو مزید روشنی ڈالتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اپنے سطر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو. سائل نے مطلب جو ہے فوراً مطلب جو ہے برداشتہ پوچھا, اور جب ہم تنہائی میں ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. ان تمام مطلب جو ہے چیزوں کو ایک جا کر کے اگر مطلب جو ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس میں مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ شرم گاہوں کی حفاظت کرنا, اپنی مطلب جو ہے آنکھوں کو غض بصر کے ذریعے سے بچاؤ کا سامان کرنا, یہ وہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں جو اس معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں, بھلائیوں کو فروغ دیتے ہیں, اللہ کے قرب کے مطلب جو ہے تلاش میں آگے بڑھنے والے قدم میسر کر سکتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں ان کے لیے آسانیاں مطلب جو ہے جنت میں جانے والی میسر آ سکتی ہے. اس وجہ سے ان دو حصوں کو سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین نے مطلب جو ہے ارشاد فرمایا کہ اپنی نظروں کو نیچے مطلب جو ہے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس سے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی واضح طور پہ کہا گیا یہ طریقہ پاکیزہ ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما رہا ہے, اس کا اختیار کرنا تمہارے لیے مطلب جو ہے وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے تمہاری روح پاک ہو سکتی ہے. اس روح کو سلیقہ میسر آتا ہے, اس روح میں تزکیہ آتا ہے, اور اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بے حیائیاں فروغ ہونے سے بچ جاتی ہیں. اس کے لیے یہ طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ, بہتر اور مطلب جو ہے سود مند ہے. اس کو اختیار کرو. اللہ رب العالمین کو اس سے اللہ رب العالمین اس سے باخبر رہتا ہے. سامعین اکرام, اس مطلب جو ہے آیت نمبر 30 کے بعد 31 کی طرف جائیں تو ان 31 کے اندر تمام مطلب جو ہے ان حدود کو مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے واضح طور پر اللہ رب العالمین نے بتا دیا, جہاں مطلب جو ہے خواتین کا ذکر کر کے وہاں نظروں کو مطلب جو ہے بچانے کا دوبارہ تکرار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے, ساتھ میں مطلب جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کا تذکرہ کیا گیا, اور ساتھ میں وہ حدود مطلب جو ہے بتائے گئے جہاں پہ پردے کا حکم آتا ہے جسے آیات حجاب کے نام سے جانا جاتا ہے. سامعین اکرام, یہاں اللہ رب العالمین آیت نمبر 30 کا مطلب جو ہے جو سٹارٹ ہے وہ اس طرح کرتا ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں. سامعین اکرام, یہاں مطلب جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے مطلب جو ہے آیت میں یعنی 30 میں کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہا کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں. تو یہاں دوبارہ تکرار کے ساتھ خواتین کو مطلب جو ہے غض بصر کا حکم دیا جا رہا ہے. خواتین کے لیے بھی غض بصر کے احکامات وہی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں, یعنی انہیں قصداً غیر مردوں کو دیکھنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. اگر نگاہ پڑ جائے تو یہاں خواتین کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ فوراً مطلب جو ہے نظروں کو پھیر لینا چاہیے یا فوراً نظروں کو ہٹا لینا چاہیے, دوسروں کے سطر کو دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن مرد کے عورت کو اور بنسبت عورت کے مرد کو دیکھنے میں تھوڑے سے مطلب جو ہے احکامات مجھے اور آپ
آپ کو مختلف نظر آتے ہیں۔ اس میں پہلی شرط جہاں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا، ان کے چہروں پر گھونگھٹ مطلب جو ہے ڈالنے کی تاکید کی گئی ہے، مگر مردوں کو وہاں کھلے عام مطلب جو ہے اس معاشرے میں چلنے پھرنے کا مطلب جو ہے انہیں اجازت دی گئی اور خواتین کو چھپایا گیا۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ خواتین بڑی مطلب جو ہے جاذب نظر ہوتی ہیں، اور خواتین چاہے وہ کالی کلوٹی ہوں چاہے وہ موٹی پھدی ہوں، مگر پھر بھی اللہ رب العالمین نے فطری طور پر ان خواتین میں جاذبت رکھی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے مرد اس کی طرح بھونروں کی طرح مطلب جو ہے لپکتا ہوا وہاں مطلب جو ہے آتا ہوا اور اسے دیکھتا ہوا اس کی طرف مطلب جو ہے جھکتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے ان قیود میں غض بصر کا جہاں حکم دیا گیا وہاں خواتین کو بھی غض بصر کا حکم دیا گیا ہے، مگر خواتین کے لیے پردے کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، مگر عورتوں کو یہاں پہ مردوں کو وہاں وہ تاکید مجھے اور آپ کو نہیں ملتی۔ روایات میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نابینا مطلب جو ہے آتے ہیں اور انہوں نے ان سے پردہ کیا، کہا گیا کہ آپ خواتین نے وہاں موجود مطلب جو ہے ان سے پوچھا آپ مطلب جو ہے ان سے پردہ کیوں کرتی ہیں تو آپ جو ہے ان کو دیکھ بھی نہیں پاتی۔ جواب میں ام المومنین مطلب جو ہے کہتی ہیں کہ میں تو انہیں دیکھتی ہوں۔ اس وجہ سے یہ تاکید مطلب جو ہے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی اور مطلب جو ہے ام المومنین نے اسے مطلب جو ہے چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ دوسری طرف ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی ملتی ہے کہ 7 ہجری میں حبشیوں کا ایک مطلب جو ہے وفد مدینے میں آیا تھا اور اس نے مسجد نبوی کے احاطے میں ایک تماشا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو کہ چھوٹی عمر کی تھیں اور مطلب جو ہے انہیں خود لے جا کر پیٹھ کے پیچھے سے یعنی پردے کے ذریعے سے ان کو مطلب جو ہے ان تماشے کو دکھایا تھا۔ تو اس سے میرے اور آپ کے سامنے جو بات آتی ہے کہ عورتوں کا مردوں کو دیکھنا اور مردوں کا عورتوں کو دیکھنے میں تھوڑا سا مطلب جو ہے غض بصر میں اس میں مطلب جو ہے تھوڑی سی کمی مطلب جو ہے ادھر ادھر مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو جب ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دی تو سوال پیدا اس وقت ہو گیا تھا کہ وہ عدت کہاں گزاریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انہیں مطلب جو ہے شریک انصاریہ کے یہاں رہنے کی تاکید کی، پھر فرمایا کہ نہیں آپ وہاں نہ رکو، اس لیے کہ وہاں بہت سارے صحابہ کرام آتے جاتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک بڑی مطلب جو ہے مالدار اور فیاض خاتون تھی جن کے پاس بکثرت لوگ مہمان رہتے تھے اور ان کی وہ ضیافت کرتی تھی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مطلب جو ہے ابن ام مکتوم کے یہاں رہنے کی تاکید کی اور فرمایا کیونکہ وہ اندھے آدمی ہے اور ان کے یہاں بے تکلف وہ رہ سکتی ہے، یعنی ام مکتوم انہیں مطلب جو ہے دیکھ نہیں پاتے مگر مطلب جو ہے یہ انہیں دیکھ بھی پاتی ہیں، تو وہاں مطلب جو ہے کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس واقعے کے ذریعے سے بھی مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے غض بصر کے اس قانون کے ساتھ یہ تفصیلات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ سامعین کرام، عورتوں اور مردوں کے دیکھنے کے معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے جتنے مردوں کے عورتوں کے دیکھنے کے معاملے میں ہے۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ خواتین مطلب جو ہے آنکھیں بھر بھر کر مطلب جو ہے کسی مرد کو کسی خوبصورتی کو وہاں مطلب جو ہے کہ ان کے مختلف مطلب جو ہے سطری احکامات کے مطابق جسم کے اعضاء کو دیکھیں، وہاں اس کی تاکید اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے وہاں پہ حدود متعین کیے جاتے ہیں اور مطلب جو ہے اسے اسلامی طرز کے مطابق غض بصر کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھنا بالکل مطلب جو ہے ممنوع قرار دیا گیا ہے، بلکہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے یا دور سے کوئی جائز چیز کا کھیل تماشا دیکھتے ہوئے مردوں پر نگاہ پڑ جائے تو ممنوع بالکل نہیں ہے۔ بازار میں چلتے پھرتے ہوئے وہاں مطلب جو ہے مردوں کو مطلب جو ہے نظر پڑ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر مطلب جو ہے کہیں مخصوص انداز میں سامنے بیٹھنا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، ان سے گفتگو کرنا اور گھر کے اندر اپنے مطلب جو ہے کوئی دوست و احباب کو کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہی ہیں، ہمارے مطلب جو ہے ان کے سامنے مطلب بیٹھنا، ان سے گفتگویں کرنا، ان تمام مطلب جو ہے چیزوں کو اس آیت کے ذریعے سے غض بصر کے حکم میں لیا گیا اور ان کو مطلب جو ہے تاکید کی گئی کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بالکل صحیح نہیں ہے اور مطلب جو ہے اس سے بچنے کا سامان کیا گیا ہے۔ یہ پہلی شرط تھی جو آیت نمبر 31 کے
سے کہا گیا کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مطلب جو ہے نظر بھر بھر کر دیکھیں، بلکہ ان کے لیے بھی وہی تاکید مطلب جو ہے عطا کی گئی ہے جو غض بصر کی مد میں آتی ہے۔ پھر اس مطلب جو ہے خواتین کے سلسلے میں دیکھیں تو وہاں دوبارہ تکرار کے ساتھ دوسری شق آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یعنی یہاں تاکید کے ساتھ مطلب جو ہے دوبارہ تکرار کے ساتھ آیا کہ وہاں پر بھی مردوں کی طرح عورتوں کو بھی مطلب جو ہے وہاں شرمگاہوں کی حفاظت کے سلسلے میں وہاں تفصیلات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں کہ اس کی حفاظت کی تاکید مطلب جو ہے کی گئی ہے، یعنی ناجائز شہوت رانی سے پرہیز کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اپنے سطر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے خواتین پر مطلب جو ہے قیود متعین کر دیے گئے ہیں، اور خواتین کے لیے وہی احکامات جو مردوں کے لیے ہیں وہی سطر کی مد میں مطلب جو ہے حدود متعین کیے گئے۔ عورتوں کے سلسلے میں جیسا کہ سطر کے سلسلے میں آتا ہے کہ چہرے کا مطلب جو ہے حصہ اور دونوں ہتھیلیاں اور پیر کے دونوں پنجے، یہ وہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں، یہ اعضاء ہیں جن کو مطلب جو ہے سطر سے مستثنا رکھا گیا ہے، ورنہ باقی مطلب جو ہے جسم کا سارا حصہ حتیٰ کہ سر کے بال بھی مطلب جو ہے جو آتے ہیں وہ سطر کی مد میں آتے ہیں، اس سے چھپانے کی تاکید کی گئی ہے۔ سامعین کرام، مردوں کے لیے عورتوں کا سطر کا ہاتھ اور منہ کے سوا ان کا پورا جسم ہے، جیسے مردوں کے سوا کسی دوسرے کے مرد حتیٰ کہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی کھولنا خواتین کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ گھر کے اندر بھی بعض سطر خاتون کا رہنا شرط اول قرار دیا گیا، اور اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو وہ احکامات بتائے گئے جو گھر کے اندر بھی رکھنے کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اور خواتین کو ایسا باریک اور چست لباس نہ پہننے کی تاکید کی گئی ہے، اور ایسا لباس جس کے ذریعے سے بدن اندر سے جھلک رہا ہو یا بدن کی ساخت نمایاں ہو رہی ہو، ایسے تمام مطلب جو ہے لباسوں کو پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ موجودہ حالات میں اگر خواتین کے لباسوں پر میں اور آپ نظر مطلب جو ہے بھر کر دیکھیں تو ان خواتین نے ان مطلب جو ہے باطل قوتوں کے ذریعے سے میرے اور آپ کو فیشن پرستی کے نام پر ہاتھوں کے مطلب جو ہے حصوں کو کھلا رکھنے والا پتلا سا مطلب جو ہے کپڑا لگا دیا جاتا ہے، مختلف مطلب جو ہے لباسوں کے گلوں کو مطلب جو ہے بڑے بڑے مطلب جو ہے کر کے اندر کے محاسن کو دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایسے مطلب جو ہے جسم کی تراش خراش کو ظاہر کرنے کے لیے لباس کی مطلب جو ہے تنگ مطلب جو ہے انداز کو بنا کر اسے فیشن کے نام پر خواتین میں فروغ دیا جاتا ہے۔ ایسے تمام لباس جس کے ذریعے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے قریب مطلب جو ہے ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جہاں خواتین کپڑے پہن کر بھی ننگے رہیں گے۔ اس مد میں یہ تمام کپڑے مطلب جو ہے آ جاتے ہیں جس کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایسا چست لباس پہننا اور مطلب جو ہے جس سے مطلب جو ہے جسم جھلک پڑے، ایسی تمام چیزیں وہ سطر کی مد میں آتی ہیں جو اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ وہ مطلب جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کرے۔ اس مد میں میرے اور آپ کے سامنے یہ تفصیلات آتی ہے۔ سامعین کرام، اسی سطر کے سلسلے میں میرے اور آپ کے سلسلے میں جو باتیں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جب مطلب جو ہے خواتین کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کرتی تھی، اور ایک بار باریک لباس پہنے پہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ان کا سامنا ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آ جائے۔ اس قسم کا ایک اور واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ ابن جریر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ ان کے یہاں ان کے عقیق بھائی عبداللہ بن طفیل کی صاحبزادی آئی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بھتیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو ظاہر کرے اور اپنے منہ کے سوا اور اپنے ہاتھ کے سوا اور اپنے ہاتھ کی حد آپ نے خود مطلب جو ہے حد کلائی پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بتائی کہ آپ کی مٹھی اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کا مطلب جو ہے جگہ باقی رہ گئی تھی۔ سامعین کرام، یہ روایات مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بتاتے ہیں کہ یہاں ایسے مطلب جو ہے جگہوں پر جہاں مطلب جو ہے سطر کی تاکید کی گئی ہے اور سطر کا اہتمام کرنے کا سلسلہ مطلب جو ہے بتایا گیا، اور
اور کہا گیا کہ یہ وہ ستر ہے جس کی تاکید مطلب جو ہے اس آیت کی مد میں آتی ہے. اس کی حفاظت کرنا اور اس کا خیال رکھنا، یہ برائیوں کو فروغ مطلب جو ہے دینے میں میرے اور آپ کے لیے آسانیاں وہاں پہنچاتا ہے. ورنہ اس کا مطلب جو ہے جہاں اہتمام موجودہ دور میں نہیں کیا جا رہا، جس کے نتیجے ہی میں بے حیائی فروغ پا رہی ہے، جس کے نتیجے میں نظر مطلب جو ہے بھٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، عشق بازیاں ہو رہی ہیں، جذبات ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین قوانین الہی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو وہ مطلب جو ہے طریقہ سکھاتا ہے جو اس سے پہلے مطلب جو ہے آیت نمبر 30 میں کہا گیا. یہ وہ طریقے ہیں جو پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو حدود متعین کیے جاتے ہیں اس کا پاس و لحاظ رکھنا یہ شرط اولین ہے. جو مطلب جو ہے کلمہ طیبہ کے ساتھ مسلمان کے حیثیت سے دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، ان حدود کا خیال رکھنا، ان طریقہ کار کو مطلب جو ہے فروغ دینا، ان طریقہ کار کو اپنانا، یہ وہ شیوہ ہے جو امت مسلمہ کے لیے متعین کر دیا گیا ہے. سامعین اکرام، ان مطلب جو ہے باتوں کے بعد آئیے آگے بڑھیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی اور آیات کریمہ کے ذریعے سے بھی میرے اور آپ کے سامنے تیسری شک جو آتی ہے خواتین کے لیے مختص طور پر مطلب جو ہے جو حکم الہی دیا گیا وہ اسی آیت کے تیسرے حصے میں آتا ہے. وہ یہ ہے کہ اپنا بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرے. سامعین اکرام، جہاں مطلب جو ہے جو سلسلہ مطلب جو ہے آیا، پہلے غض بصر کا مردوں کے لیے کہا گیا، پھر عورتوں کے لیے کہا گیا. شرمگاہوں کی حفاظت مردوں کے لیے کہی گئی، ویسی حفاظت عورتوں کے لیے کی گئی. اب مطلب جو ہے تیسرا حصہ آیا کہ وہاں بناؤ سنگار نہ ظاہر کرتے پھرے. اس کی تاکید میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے. سامعین اکرام، اسلامی تعلیمات میں بناؤ سنگار کا تصور اعتدال اور حدود کے ساتھ جڑا ہوا مجھے اور آپ کو ملتا ہے. خوبصورتی اور زینت اختیار کرنا فطری خواہش ہے اور انسان مطلب جو ہے اس خوبصورتی کو اختیار کرتا ہے، زینت کو اختیار کرتا ہے اور مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے جمیل بنا کر پیش کرتا ہے. مگر اسلام اس فطرت کو نظر انداز نہیں کرتا بلکہ مناسب طریقے کے ساتھ مطلب جو ہے رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ اسلام میں خوشبو لگانا، صاف ستھرا رہنا اور مطلب جو ہے ظاہری خوبصورتی کو اپنانا پسندیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. سامعین اکرام، بناؤ سنگار میں نیت، طریقہ اور اظہار کی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے، جس کی طرف اس مطلب جو ہے آیت میں اشارہ کیا گیا ہے. نیت اللہ کی رضا ہو اور شریک حیات کی خواہش ہو اور مقام اگر اپنا گھر ہو تو یہ بناؤ سنگار پسندیدہ عمل ہے جسے اسلام پسند کرتا ہے اور اس کی تاکید کرتا ہے. بناؤ سنگار کا مقصد اپنی ذات میں خوبصورتی پیدا کرنا ہے، نہ کہ دوسروں پر اپنی توجہ کو مرکوز کروانا. سامعین اکرام، اسلام ہمیں فطری خوبصورتی کی حفاظت اور صفائی پر زور دیتا ہے. جسم اور لباس کی پاکیزگی، ناخن کا تراشنا، بالوں کی صفائی کرنا اور اس کو اچھے سے مطلب جو ہے سنوارنا یا خوشبو لگانا، یہ وہ اصول ہیں جو اس خوبصورتی کی مد میں آتے ہیں اور اسلام مطلب جو ہے اس کو فروغ دیتا ہے اور اس کی تاکید کرتا ہے. بناؤ سنگار ہم مطلب جو ہے جو ذکر کر رہے ہیں وہ بناؤ سنگار کا مطلب ہے زینت کرنا یا آرائش کرنا. اس کی تاکید ان مدوں کے ساتھ یعنی مطلب جو ہے خوبصورت لباس میں اور ناخن کے تراشنے میں، بالوں کو صفائی کرنے میں اور اس کو خوشبو لگانے میں اور اس کو سنوارنے کی مد میں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور اس کو فروغ بھی دیتا ہے. اور جہاں خوشنما کپڑے، زیور اور منہ، ہاتھ، پیر وغیرہ کی مختلف آسائشیں جو مطلب جو ہے آرائشیں جو بالعموم خواتین مطلب جو ہے دنیا میں اس وقت کرتی ہیں، جو اس وقت مطلب جو ہے جو ٹرمینولوجی مطلب جو ہے اختیار کی جاتی ہے وہ مطلب جو ہے میک اپ کے لفظ کے ساتھ ہم اس کو مطلب جو ہے آرائش کو مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے اس کو یاد کرتے ہیں. تو یہ وہ بناؤ سنگار ہے جس کو کرنے کی تاکید ہے، مگر اس میں مطلب جو ہے دکھاوا کرنا، لوگوں کو جہاں مطلب جو ہے وہ حدود متعین کیے گئے ہیں وہ حدود سے آگے بڑھ کر اس کا اظہار کرنا، اس سے منع مطلب جو ہے اس میں کیا گیا ہے، جس کی تفصیل مجھے اور آپ کو آگے کی مطلب جو ہے آیتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک مد کو لے کر اس میں کی گئی ہے. آئیے آگے بڑھ کر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلی مطلب جو ہے بتایا کہ تم مطلب جو ہے نظریں نیچے رکھو، دوسرا چیز بتائی گئی کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تیسرا کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے بناؤ سنگار نہ مطلب جو ہے ظاہر کرو. پھر مطلب جو ہے تیسری شک بتائی گئی کہ بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، یعنی ایسی مطلب جو ہے میک اپ یا ایسا سنگار جو خود ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے سلسلے میں اللہ
रब्बुल आलमीन के पास कोई पकड़ नहीं होगी। अलबत्ता मतलब जो है जो इससे बढ़कर मतलब जो है इन हुदूद को पामाल करते हुए आगे बढ़कर इसका इजहार किया जाता है, उसके सिलसिले में अल्लाह के पास मौक़िज़ा होगा, इसकी पकड़ होगी, इसका हिसाब किताब होगा और फिर इसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इंसाफ होगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी मतलब जो है चीज़ें हैं जिसके इजहार मतलब जो है हो जाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ता नहीं है। सामिन इकराम, वो अपनी आराइश और ज़ेबाइश को जाहिर न करने वाली जनता की ताई है। इसमें वाज़े तौर पे मतलब जो है मुझे और आपको बताया गया जो इससे मतलब जो है हटी हुई चीज़ें हैं वो ये है कि ख़वातीन मतलब जो है पहन ओढ़ कर जब बाहर निकलती हैं, कपड़ों का पहनना, बुरखों का पहनना, निकाबों का लगाना, ये तमाम चीज़ें भी एक खूबसूरती को मतलब जाहिर करती हैं, जो खूबसूरत दिखाती हैं। औरतों के बुरखे मतलब जो है इतने खुशनुमा होते हैं कि काला कपड़ा पहनने के बावजूद भी, कोई चीज़ नज़र न आने के बावजूद भी, कपड़ा ढीला ढाला रहने के बावजूद भी उनकी खूबसूरती एक अलग ही जाज़िब नज़र होती है। सामिन इकराम, ऐसी खूबसूरती अगर जाहिर होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के ज़रिए से बताया ये खुद जाहिर हो रही है, इसमें कोई मुज़ाहिक़ा नहीं है, इसमें कोई पकड़ नहीं है। फिर दूसरी शख्स में जो खुद जाहिर होने की मद में मतलब जो है आती है वो ये है कि अगर मतलब जो है ख़वातीन कहें मतलब जो है अपने ज़रूरियात की तकमील के लिए घर से बाहर जब निकलती हैं तो वहाँ मतलब जो है बुरखा बा पर्दा रहते हुए बाहर निकलने के बावजूद हवाओं की तेज़ रफ्तारी की वजह से कहीं मतलब जो है खुद मतलब जो है दुपट्टे का उड़ जाना और मतलब जो है इधर उधर हो जाना, जिसके नतीजे में हमारे मतलब जो है जिस्म का इजहार हो जाना, इसमें भी कोई ख़बात नहीं है, जिसमें इस आयत की रूह से कहा गया जो खुद मतलब जो है ज़ाहिर हो जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे मतलब जो है मौक़िज़ा नहीं करेगा और इनसे पकड़ेगा नहीं। सामिन इकराम, ये तफसीलात मुझे और आपको बताती हैं कि जो खुद मतलब जो है सिंगार करती हैं इनके सिलसिले में आया कि इसमें पहली शर्त बताई गई कि इसमें बनाओ सिंगार मतलब जो है इसमें न दिखाओ, पहली ताकीद है। दूसरा कहा गया कि खुद ही मतलब जाहिर हो जाए तो इसमें कोई मतलब जो है ख़बात नहीं। तीसरी शख्स इसी आयत को कंटिन्यूएशन करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल को डाले रखो, यही तुम्हारे लिए मतलब जो है बेहतर तरीक़ा है। सामिन इकराम, यहाँ मतलब जो है समझने के लिए ज़रा सा हम पीछे मतलब जो है तारीख़ के झरोकों में जाएं, जहाँ मतलब जहाँ ज़माने जाहिलियत का तस्करा जहाँ किया जाता है वहाँ मुझे और आपको जो तस्वीर नज़र आती है वो ये है कि ज़माने जाहिलियत में औरतें सरों पर एक तरह के कजावे की मानिंद कपड़ों को बांध कर मतलब जो है रखा करती थी, जिनकी गिरह मतलब जो है जोड़े की शक्ल में मतलब जो है पीछे मतलब जो है बांधी हुई नजर आती थी और सामने गिरहबान का हिस्सा वो हमेशा सीने की तरफ खुला हुआ रखा जाता था, जिससे गला और सीने का बालाई हिस्सा ज्यादा नुमाया होता था और सीनों पर खमीज के सिवा और कोई चीज नहीं होती थी। ये मतलब जो है उस वक्त मतलब जो है इस तरह का मामला था। मौजूदा दौर की तरफ भी थोड़ा सा नजरसानी करके देखा जाए तो बिल्कुल हूबहू वही तस्वीर दोबारा इस जहालत के दौर के अंदर ये दौर भी दाखिल हो गया है। आज भी ख़वातीन का मतलब जो है चेहरों के सरों को मतलब की खोपड़ियों को उसको तो दुपट्टे के जरिए से बांध लिया जाता है, मगर मतलब जो है सामने अपने सीने के महासिर को बिल्कुल उभरा हुआ ऐसे ही मतलब जो है दिखाया जाता है या रहने दिया जाता है और वहाँ कपड़ा भी लटकाया नहीं जाता। और ये बुरखे का वो शेप भी है, लिबासों का वो शेप भी है, मुख्तलिफ मतलब जो है ये तरीक़ेकार हैं जो ज़माने जाहिलियत में भी बिल्कुल वैसे ही थे। आज भी वो दौर फिर पलट कर आया जहाँ ख़वातीन को इसी तरह मतलब जो है दुपट्टे पहने हुए और इसी तरह मतलब जो है कजावे पहने हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। इस आयत के नुज़ूल के बाद मतलब जो है तारीख के सफ़ात बताते हैं कि मुसलमान ख़वातीन में दुपट्टे का उस वक्त बिल्कुल रिवाज नहीं था, सिर्फ अपने चेहरों को खोपड़ियों को बंद मतलब जो है किया जाता था, जिनका मकसद ये नहीं था कि आजकल की साहबजादियों की तरह बस मतलब जो है बल बनाकर मतलब जो है गले का हार बनाने वाला मतलब जो है वो दुपट्टा रह गया है, बल्कि ये था कि इसे ओढ़कर सर, कमर,
سینہ سب اچھی طرح ڈھانک لے جو اس آیت کی مد میں آتا ہے۔ اہل ایمان خواتین نے جب نبی کا قرآن مجید کا ایک حکم مطلب جو ہے سنا، اس وقت اس آیت کا نزول ہوا تو تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اس کی تکمیل کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور کا نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو ان کی آیات سنائی تو ان کا جو طرز عمل تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ انصار کے خواتین میں سے کوئی ایسی خاتون نہیں تھی جو یہ آیت جو اس وقت میں اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں اس کے الفاظ سن کر اپنی جگہ پر مطلب جو ہے بیٹھی رہ گئی ہوں اور مطلب جو ہے وہاں سے ٹس سے مس بھی نہ ہوئی ہوں، نہیں بلکہ ہر ایک خاتون جیسے ہی مردوں نے آ کر مطلب اس آیت کو سنایا تو اس وقت ہر عورت اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کسی نے اپنا کمر دوپٹہ کھول کر اس نے چادر اٹھا کر فوراً اسے دوپٹہ بنا لیا اور اوڑھ لیا اور مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے بھاگ بھاگ کر اپنے گھروں کے اندر دوپٹے تلاش کرنے لگی۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس جو دوپٹے نہیں تھے اپنے بڑے بڑے مطلب جو ہے جو چوکوں کو یا مطلب جو ہے میکسیز کو انہوں نے نیچے سے پھاڑ کر ان کو دوپٹہ بنا کر اپنے سینوں پر اپنے محاسن کو چھپانے میں انہوں نے مطلب جو ہے اس کا حصہ مطلب جو ہے ڈال دیا۔ سامعین کرام، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت جتنی خواتین مسجد نبوی میں حاضر ہوئی ان کا مطلب جو ہے جو طرز عمل تھا وہ سب کے مطلب جو ہے سینوں پر دوپٹے مطلب جو ہے پڑے ہوئے تھے اور وہ دوپٹوں کے ساتھ مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ خواتین نے باریک مطلب جو ہے جو کپڑے تھے اس کو چھوڑ دیے اور موٹے کپڑے مطلب جو ہے چھانٹے اور اس کے دوپٹے بنا لیے۔ سامعین کرام، یہاں اس آیت کے اندر جو تفصیل آئی ہے کہ وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں، اس سے مراد یہ بھی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، دوپٹے کے نام پر پتلے بالکل مطلب جو ہے وہ جالی والے دوپٹے پہننا جس کا مطلب جو ہے مقصد ہی فوت ہو جائے، ایسے دوپٹے بھی اس مد میں مطلب جو ہے آتے ہیں اور اس کا پڑھنا، اس کا پہننا نہ پہننا سب مطلب جو ہے ایک ہی مد میں آتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو بھی مطلب جو ہے اسی مد میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ تم اپنے سینوں پر اس مطلب جو ہے کپڑوں کو ڈال لیا کرو۔ سامعین کرام، جو دوپٹہ ہے اس کو اوڑھنے اور باریک اگر ہے تو اس کو مطلب جو ہے نہ پہننے کی تاکید اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے بھی مجھے اور آپ کو طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے۔ یہ بات کہ اگر دوپٹہ باریک کپڑے کا ہونا اگر ہو تو اس کو مطلب جو ہے چھوڑ کر اس کے اندر کپڑا لگا کر اسے پہننے کی تاکید مجھے اور آپ کو شریعت رسول دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی صرف لوگوں کے فہم تک ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ اپنی تربیت کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر سلیقہ بھی میں اور آپ کے لیے بتا دیا۔ تاریخ کے جھروکوں میں جائیں تو وہاں مجھے اور آپ کو واقعہ بھی نظر آتا ہے جہاں دقیہ کلبی مطلب جو ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مصر کی بنی ہوئی ایک باریک سی ململ والی مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے دوپٹے کی شکل میں بڑا سا کپڑا آیا، آپ نے اس میں سے 2 ٹکڑے کیے اور مطلب جو ہے دقیہ کلبی کو مطلب جو ہے تھما دیا اور کہا فرمایا کہ ایک حصہ لو اور اس میں کا مطلب جو ہے اسے کرتا بنا لو اور ایک حصہ لے جاؤ اور اپنی بیوی کو دوپٹے کی شکل میں اسے دے دو، مگر مطلب جو ہے یاد رکھو ان سے کہہ دینا کہ اس کپڑے کے نیچے ایک اور کپڑا لگائیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے۔ تو یہ وہ مطلب جو ہے اصول ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے جو وقت کے رسول کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بتایا گیا۔ سامعین کرام، ان باتوں کو سامنے رکھ کر اس وقت میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہے اور اسے کس طرح مطلب اختیار کیا گیا ہے اور اس کے نہ کرنے کے نتیجے میں نام مطلب جو ہے فیشن پرستی ہے اور فیشن کے نام پر آج مطلب جو ہے خواتین کا جو طرز عمل ہے اس کے ذریعے سے کیا ان احکامات کی پامالی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے اللہ کے خلاف مطلب جو ہے محاذ نہیں کھڑا ہوا ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اس معاشرے کے اندر پکڑ نہیں ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہے جو ان آیات کو سامنے رکھ کر اس کے ایک ایک حصے کو لے کر آپ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، ذرا غور تو کر کے دیکھیں ان آیتوں
کے اندر آیتیں دو ہیں. اللہ رب العالمین نے کس طرح ایک ایک چیز کو کھول کر میرے اور آپ کے سامنے رکھا کہ ان چیزوں کا اختیار کرنا میرے اور آپ کے لیے جائز کون سے ہیں اور کون سے وہ قیود ہے, کون سے وہ حدود ہے جن کو پامال نہیں کرنا چاہیے, اور کون سے وہ طریقہ کار ہے جو اللہ رب العالمین انسانوں کی بھلائی کے لیے فراہم کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس معاشرے کے اندر بگاڑ نہ آئے اور مطلب جو ہے برائیاں نہ پھیلے, بے حیائی کو فروغ نہ ہو. وہ تمام کا سدباب اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو کیا گیا ہے. سامعین کرام, آئیے اس کے بعد پھر مطلب جو ہے چوتھی چوشق کی طرف چلے, جہاں بناؤ سنگار کے سلسلے میں کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے بناؤ سنگار ایسا نہ کرو جو مطلب جو ہے تمہارے لیے دوسروں کے لیے ہو. تیسرا کہا گیا کہ خود ظاہر ہو جائے تو کوئی مضاحقہ نہیں. تیسری چیز کہی گئی کہ تمہارے سینوں اور تمہارے محاسن کو لازماً مطلب جو ہے چھپا رہنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ محاسن ہے جس کے اظہار کے نتیجے میں خواتین جاذب نظر بن جاتی ہے, اور اسی کے نتیجے ہی میں تم مطلب جو ہے اور مردوں کے لیے تم مطلب جو ہے کیا جاذب نظر بن جاتے ہو, اور اسی کے نتیجے میں وہ تمہاری طرف لپکتے ہیں. پھر مطلب جو ہے برائیوں کے سلسلے میں ہر ہاتھ پیر آنکھ مطلب جو ہے سب حرکت میں آتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں معاشرے میں بے حیائیاں پھیلتے ہیں. اسی وجہ سے چوتھی شق بتائی گئی کہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے جہاں شوہر باپ, شوہروں کے باپ, اپنے بیٹے, شوہروں کے بیٹے, بھائی, بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے, یہ مطلب جو ہے وہ شقیں ہیں جہاں مطلب جو ہے اظہار زینت کرنے کی جہاں تاکید کی گئی ہے ان کے سلسلے میں آتا ہے. البتہ باقاعدہ ساتر لباسوں کے ساتھ رہنے اور مطلب جو ہے اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنے میں کوئی جہاں مضاحقہ نہیں ہے, وہ اس مد میں ان مطلب جو ہے ناموں کے ساتھ یہاں پہ اظہار کیا گیا ہے. پہلی شکل لے لیں تو اس میں کہا گیا کہ ان لوگوں کے سامنے یعنی شوہر اور شوہر باپ, شوہروں کے باپ. یہ شوہروں کے باپ شوہر وہ یہ کون ہے؟ اصل میں جہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ باپ ہی نہیں ہے بلکہ اس کی مد میں دادا بھی آتے ہیں اور پر دادا بھی آتے ہیں, اس مد میں نانا بھی آتے ہیں اور پر نانا بھی آتے ہیں. لہٰذا عورت اپنے ننیحال ددیحال اور اپنے شوہر کی ددیحال اور ننیحال ان سب مطلب جو ہے بزرگوں کے سامنے اسی طرح آ سکتی ہے جس طرح اپنے خسر اور اپنے باپ کے سامنے آنے کی مطلب جو ہے اجازت ہے. اس کی پہلی مد بتائی گئی. پھر دوسرا مطلب جو ہے اس میں بتایا گیا کہ اپنے شوہر اور شوہروں کے بیٹے. سامعین کرام, اس میں شوہر اور شوہروں کے بیٹوں کا جہاں تذکرہ ہے, بیٹوں سے مراد اس میں پوتے بھی آئیں گے, پر پوتے بھی آئیں گے, نواسے بھی آئیں گے, پر نواسے بھی اس میں مطلب جو ہے مد میں آتے ہیں, جہاں کے تذکرہ اس میں پر والا مطلب جو ہے نہیں کیا گیا ہے. سامعین کرام, اس معاملے میں یہاں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ سگے سوتےلے اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اور اپنے سوتےلے بچوں کی اولاد کے سامنے عورتیں اسی طرح آزادی کے ساتھ اظہار زینت کر سکتی ہیں جس طرح خود اپنی اولاد اور اپنے اولاد کے سامنے جس طرح کر سکتی ہیں, ان کے سامنے اظہار زینت کرنے کی کوئی ممانعت نہیں رکھی گئی ہے. نیکسٹ مطلب جو ہے کہا گیا کہ بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس میں سگے سوتےلے ماجائی بھائی سب اس میں شامل ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کے سامنے اظہار زینت کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ مطلب جو ہے اس میں بتایا گیا بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کا تذکرہ کیا گیا ہے, یعنی بھائی بہنوں کے بیٹوں سے مراد تینوں قسم کے بھائی بہنوں کی اولاد ہے, یعنی ان کے پوتے پرپوتے اور نواسے اور نواسیاں سب مطلب جو ہے اس مد میں آتی ہیں جو مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ اس میں آیا ہے. سامعین کرام, ان باتوں کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو جہاں تاکید نیکسٹ اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا میل جھول کی خواتین اور اپنے مملوک اور جہاں جو اظہار نہ کرنے کی تاکید آئی ہے اس سے پہلے کچھ شقوں کو جاننا شرط اول ہے, کچھ مسائل کو مطلب جو ہے سمجھ لینا شرط اول ہے, تبھی کہیں جا کر بات مطلب جو ہے سمجھنے میں اور ان آیتوں کو سمجھنے میں میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پہنچ سکتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اظہار زینت کی آزادی کو لوگ مطلب جو ہے تصور کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں تک ہی محدود سمجھتے ہیں, جہاں مطلب جو ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہاں مطلب جو ہے سب لوگ حتیٰ کہ سگے چچا اور ماموں کا تذکرہ نہیں ہے وہاں بھی پردے کی سلسلے میں وہ مطلب جو ہے حدود مطلب جو ہے سمجھتے ہیں, جبکہ یہ محرمین میں آتے ہیں. سگے چچا اور سگے ماموں سب مطلب جو ہے اسی مد میں آتے ہیں, اس سے پردہ کیا جانا چاہیے. دلیل کے طور پر ہمارے سامنے قرآن مجید کی یہ تمام باتیں آتی ہے کہ سگے چچا اور ماموں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی چچا اور ماموں سے بھی پردہ کرنے کی تاکید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی. سامعین کرام,
सित्ता में भी बड़ी तफसील के साथ इसके सिलसिले में तफसीलात मुझे और आपको अहादीस करीमा के ज़रिए से मिलती है। उसमें एक तस्करा आता है अबुल कैस के भाई अफला इनके यहाँ आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ और अंदर आने की मतलब जो है इजाज़त तलब की, क्योंकि पर्दे का हुक्म उस वक्त आ चुका था। इसलिए मतलब जो है तारीख बताती है कि उस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहला भेजा कि तुम तो मेरी भतीजे हो, लिहाजा मेरे भाई अबुल कैस की बीवी का तुमसे दूध पिया है। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस बात को मतलब जो है सामने नहीं रखा, बल्कि तामुल किया कि पता नहीं ये रिश्ते में मतलब जो है जायज़ है या जायज़ नहीं है। इस वजह से उन्होंने उन्हें रोके रखा। उसी वक्त मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे पास आ सकते हैं, इन्हें अंदर बुला लो। ये वाक़या मुझे और आपको बताता है कि इसमें मतलब जो है दूशरीक मतलब जो है लोग भी इसमें शामिल हैं और इनसे भी मतलब जो है वही रिश्ता है जो मुहर्रिमीन की मद में मतलब जो है मुझे और आपको दिया गया है। सामने कराम यहाँ आगे चले तो एक और मतलब जो है मुझे और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, वो ये है कि रिश्ते में अगर मतलब जो है जो मुहर्रिमीन जो इन रिश्तों की मद में आए हैं, अगर मतलब जो है किसी की निगाह मतलब जो है बद हो और किसी पर शुबा हो जाए तो ऐसी सूरत में आइम्मा कराम बताते हैं कि मुहर्रिम रिश्तेदार से एहतियातन मतलब जो है पर्दा करना ये मतलब मेरे और आपके लिए ज़रूरी करार दिया गया। उसमें एक वाक़या मेरे और आपके सामने आता है कि हज़रत सौदा उम्मुल मोमिनीन का एक भाई लौंडी जात था, यानी इनके बाप को लौंडी के बदन से था। इसके मुतल्लिक़ हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास को इनके भाई उतबा ने वसीयत की थी कि इनके लड़के को अपने भतीजा समझकर इनकी सरपरस्ती करना, क्योंकि वो दरअसल मेरे नुतफ़े से है। ये मुक़द्दमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु का ये दावा ये कहकर मतलब जो है खारिज कर दिया, बेटा इसका जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ है रहा ज़ानी, तो इसके हिस्से में कंकर पत्थर। लेकिन साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा से इस लड़के से पर्दा करने की ताकीद की। यानी इन मतलब जो है वाक़े को देखकर मेरे और आपके सामने जो फ़िक़्ही मतलब जो है मसला सामने आ जाता है वो ये है कि अगर कोई ऐसा जो मतलब जो है मुहर्रिम रिश्ते ही की मद में आता हो, अगर वो वहाँ पे शुबा हो, अगर उसकी नज़र बद हो और उस पर शक को शुबा मतलब जो है होने लगे, तो ऐसी सूरत में उससे भी पर्दे की ताकीद मेरे और आपके सामने आती है। सामने इकराम ये वो मतलब जो है मदें थी जहाँ पर आयत करीमा के ज़रिए से मेरे और आपके सामने ये बात खुलकर आई कि जहाँ मतलब जो है ख़वातीन को अपने इजहार ज़ीनत करने की इजाज़त है और वहाँ मतलब जो है वो अपनी ज़ीनत को वो ज़ाहिर कर सकती हैं। अब आइए इसके बाद वाली जो शक्ल है वहाँ जहाँ पर इजहार न करने की ताकीद आई है, उसमें से पहली मतलब जो है जो शक मेरे और आपके सामने आई वो ये है कि अपनी मेल झोल की ख़वातीन का तस्करा किया गया। कहा गया कि मेल झोल की ख़वातीन, बहुत सारे लोगों ने इस आयत की मद में इसमें गैर मुस्लिमीन का तस्करा किया है, बहुत सारे लोगों ने इसमें मिलने जुलने वाली मतलब जो है हर मतलब जो है हिस्से को मद्देनजर रखते हुए कहा गया कि कहाँ पर भी इजहार नहीं किया जा सकता। जबकि हम बनाओ सिंगार के सिलसिले में इसमें मतलब जो है पहली शक बताएगी कि तुम मतलब जो है बनाओ सिंगार करो मगर अपनी मतलब जो है मिलने जुलने वालों के दरमियान ही। तो मिलने जुलने वाले कौन लोग हैं उसमें पहली शक बताएगी वो ये है कि मेल झोल की ख़वातीन जिन्हें मतलब जो है कहा गया कि इनके सामने तुम मतलब जो है क्या इजहार ज़ीनत मतलब जो है न करोगी। यानी सामईन इकराम वहाँ ये बात अपनी तारीख में वाक़या मतलब जो है यूँ बयान किया जाता है कि पहले ज़माने में मतलब जो है हमामात घर में न हुआ करते थे और ख़वातीन हमामों के लिए एक साथ मतलब जो है दूर मतलब जो है कहें हमामों का एहतमाम होता, वहाँ नहाने के लिए वो जाया करती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को मतलब जो है मालूम कि वहाँ हुआ था कि वहाँ ख़वातीन गैर मुस्लिम ख़वातीन मुस्लिम ख़वातीन सब हमामों में नहाने के लिए जाती है। हालांकि जो ख़वातीन जो उन्होंने लिख कर जो है हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिख कर भेजा कि मैंने सुना है कि मुसलमानों की बाज़ ख़वातीन गैर मुस्लिम ख़वातीन के साथ हमामों में जाने लगी हैं। हालांकि जो
عورت اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان کے جسم پر ان کے اہل ملت کے سوا کسی اور کی نظر پڑے۔ یہ خط جب حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ملا تو وہ ایک دم گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ خدایا جو مسلمان عورتیں محض گوری ہونے کے لیے اس حماموں میں جائے ان کا منہ آخرت میں کالا ہو جائے گا۔ سامعین کرام یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں مطلب جو ہے اظہار زینت ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی باتھ روم میں مطلب جو ہے نہانا اور پھر مطلب جو ہے کپڑوں کا چپک جانا، اس طرح مطلب جو ہے ایک دوسرے کے محاسن مطلب جو ہے نظر آ جانا، ان تمام خیوط کو مطلب جو ہے اس میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس میں مطلب جو ہے تیراکی کے لیے ایک ہی تالاب میں، ایک ہی پونڈ میں اور ایک ہی مطلب جو ہے سوئمنگ پول میں اس طرح خواتین کے درمیان بھی ہی وہاں سوئمنگ کرتے ہوئے نہانا دھونا یا چپکے ہوئے کپڑے پہننا، ان سب سے مطلب جو ہے یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ ایسے حالتوں میں وہاں مطلب جو ہے جائز نہیں ہے کہ جہاں عورتیں ہی اپنے مطلب جو ہے ایک دوسرے کے محاسن کو دیکھ سکے۔ سامعین کرام یہ آیت جہاں نزول ہوئی ہے اس کا مقصد ان عورتوں کو ان دائرے سے خارج کرنا ہے جو یا تو مطلب اجنبی ہیں اور ان کے مطلب جو ہے اخلاق و تہذیب کا حال مطلب جو ہے معلوم نہ ہو، جن کے ظاہری حالات مشتبہ ہوں، ان پر اعتماد نہ کیا جائے، ان کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس کی تاکید کرتی ہے۔ اس کے تعلق سے بہت سارے احادیث کریمہ آتے ہیں، اس پر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس مطلب جو ہے ذکر کیا جاتا ہے کہ وہاں ذمی خواتین کا حاضری ہوتی تھی اور مطلب جو ہے اس معاملے میں وہاں مطلب جو ہے انہیں تاکید مطلب جو ہے با حیا رہنے کی تاکید مطلب جو ہے کی گئی ہے۔ بے حیا، آبرو باختہ اور بد اتوار خواتین خواہ مسلمان ہوں یا خواہ جو ہے وہ مسلمان نہ ہو، ہر شریف عورت کے لیے ان سے پیدا کرنا مطلب جو ہے اس آیت کے ذریعے سے تاکید کی گئی اور انہیں لازم قرار دیا گیا، کیونکہ اخلاق کے لیے اس کی صحبت غیر مردوں کی صحبت سے زیادہ توقع ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے آدمی مطلب جو ہے برائیوں کی طرف قدم مطلب جو ہے اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ انجانی عورتیں جن کے حالات معلوم نہیں ہیں تو ان سے ملاقات کی حد ہمارے درمیان وہی ہے جو غیر محرم رشتہ داروں کے سامنے آزادی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حد ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام یہ خواتین صرف منہ اور ہاتھ کے مطلب جو ہے حصے کو کھولنے اور باقی سارے جسم کو ڈھانکے رہنے اور اسے چھپا کر رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس مد میں یہ آیت اظہار کرتی ہے۔ نیکسٹ مطلب جو ہے دوسرا مطلب جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں مطلب جو ہے ظاہر نہ کیا جائے اپنا بناؤ سنگار، وہ ہے اپنے مملوک کے ساتھ اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ مملوک کے معنی یہاں ہے کہ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے مملکت میں، ملکیت میں مطلب جو ہے لیا ہوا کوئی غلام یا نوکر یا لونڈی، جس سے مراد مطلب جو ہے مملوک میں مطلب جو ہے اس کا مطلب جو ہے شمار ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ افراد ہے جو کسی اور کی ملکیت میں ہوں اور آزاد نہ ہوں، ایسے لوگوں کو مملوک کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سامعین کرام اس سلسلے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے بھی مطلب جو ہے اظہار زینت کرنے کی مطلب جو ہے اجازت نہیں ہے، جیسے مطلب جو ہے غلام مردوں کے سلسلے میں یہاں پہ تاکید کی گئی کہ غلام چاہے وہ عورت کا اپنا مملوک ہی کیوں نہ ہو، پردے کے معاملے میں اس کی حیثیت وہی ہے جو کسی آزاد اجنبی مرد کی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے مطلب جو ہے بزرگان دین اس سلسلے میں یہی رائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا استدلال ان بزرگوں کا یہی ہے کہ غلام کے لیے ان کی ملکہ محرم نہیں ہے، اگر وہ آزاد ہو تو اپنی سابقہ مال ملکہ سے نکاح مطلب جو ہے ہو سکتا ہے، لہٰذا محض غلامی اس امر کا سبب نہیں بن سکتی۔ عورت ان کے سامنے آزادی برتے، ان کی اجازت محرم مردوں کے سامنے برتنے کے لیے دی گئی ہے۔ یعنی یہاں پہ واضح طور پہ بتایا گیا کہ یہاں ہمارے نوکر جو گھر میں کام کرتے ہیں ان کے سامنے بھی ان مطلب جو ہے اس خواتین ان کے سامنے بھی اپنی زینت کو اظہار نہیں کر سکتی اور وہاں مطلب جو ہے اپنا زینت کو ظاہر کر کے نہیں آ سکتی۔ سامعین کرام ان باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد نیکسٹ مطلب جو بتایا گیا اور زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، یہ تیسری شک بتائی گئی جہاں مطلب جو ہے اظہار زینت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سامعین کرام اس کا اگر لفظی ترجمہ کر کے میں اور آپ دیکھیں تو وہ مرد اس میں شمار ہوتے ہیں جو تابع ہوتے ہیں، جو خواہش نہیں رکھتے ہیں۔ ان الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ محرم مردوں کے سوا
दफ़ा दूसरे किसी मर्द के सामने एक मुसलमान औरत सिर्फ इस सूरत में इजहार ज़ीनत कर सकती है जबकि इसमें दो सिफात पाई जा रहे हों। एक ये है कि वो ताबे हो यानी ज़ेर दस्त हो और मातहत हो, दूसरे कि ख्वाहिश न रखने वाला मतलब जो है मर्द हो यानी अपनी उम्र या जिस्मानी अदम अहलियत या अकली कमज़ोरी या फ़ख्र व मस्किनियत या ज़बरदस्ती व महकूमी की बिना पर जिसमें ये ताकत या जुर्रत न हो कि वो साहब खाना की बीवी, बेटी, बहन या माँ के मुतल्लक़ कोई बुरी नीयत अपने दिल में न रखता हो, ऐसे सिलसिले में अगर कोई है तो उनके सामने इजहार ज़ीनत करने की इजाज़त है। इजहार ज़ीनत से मुराद सिर्फ मतलब जो है अपना चेहरा, दो हथेलियाँ और अपने पैर के साथ मतलब जो है ज़ाहिर होने वाला मतलब जो है वो जिस्म है जिसके सिलसिले में ये ताक़ीद आती है। अगर हम आइम्मा कराम के सिलसिले में देखें तो वहाँ इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल मिलता है कि ऐसा मतलब जो है दस्ते नगर आदमी जो पेट भर कर रोटी पाने के लिए तुम्हारे पास लगा हुआ हो इसके सामने आया जा सकता है। और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से वो कहते हैं कि इससे मुराद वो सीधा सादा मतलब जो है बुद्धू शख्स हो जो औरतों से दिलचस्पी न रखता हो यानी अपने दिमाग से मतलब जो है फिरा हुआ शख्स हो। और तीसरा मतलब जो है कतादा हज़रत मुजाहिद मतलब कहते हैं कि वो अबला जो मतलब जो है रोटी चाहता हो और औरतों का ख्वाहिश न रखने वाला शख्स हो, इनके सामने मतलब जो है आने में कोई ख़बाहत नहीं है जो इस आयत की मद में आती है। शाबी मतलब जो है कहते हैं कि जो साहब खाने का ताबे दस्त नगर हो और जिसकी इतनी हिम्मत न हो कि वो औरतों पर निगाह डाले, ऐसा शख्स इस मद में मतलब आ सकता है। इब्न यजीद कहते हैं कि वो जो किसी ख़ानदान के साथ लगा रहे हत्ता कि गोया इस घर का एक फ़र्द बन गया हो और इस घर में पला बड़ा हुआ हो, जो घर वालों की औरतों पर निगाह न रखता हो, न इसकी हिम्मत ही कर सकता हो, वो इसके साथ इसके लिए लगा रहता हो, इससे कोई मतलब जो है रोटी मिलती है वो इसी पर फोकस करने वाला शख्स हो, इसके लिए मतलब जो है इजाज़त दी गई है। सामईन इकराम, इन वाक़यात को सामने रखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आने वाले उस वाक़े की तरफ भी चले जहाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत मिलती है कि मदीना तैयबा में एक मतलब जो है मुखन्नस था जिसे मतलब जो है हिजड़े के नाम से भी मैं और आप जानते हैं। सामईन इकराम, जिसे अज़वाजुल मुतहहरात के पास वो ख़वातीन के पास आने जाने मत की इजाज़त थी। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा के यहाँ तशरीफ़ ले गए तो आपने इनको हज़रत उम्मे सलमा के भाई अब्दुल्ला बिन अबी उमैया से बात करते हुए सुन लिया। वो कह रहा था कि कल अगर ताइफ फतह हो जाए तो गैलान मतलब जो है सक़ीफ़ी की बेटी हाविया को हासिल किए बगैर न रहना। फिर इसने हाविया के हुस्न और इसके जिस्म की तारीफ़ करना शुरू की और इनके पोशीदा आज़ाद तक की सिफत बयान करना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें सुनी तो फरमाया, खुदा के दुश्मन तूने इसमें नजरें काट दी इन पर। फिर आपने हुक्म दिया कि इससे पर्दा करो, आइंदा घरों में न आए। इसके बाद आपने इसे मदीने से बाहर निकाल दिया और दूसरे मुखन्नसों को भी घरों में घुसने से मना कर दिया क्योंकि इनको मुखन्नस समझकर ख़वातीन इनसे एहतियात न करती थी और वो एक घर के ख़वातीन का हाल दूसरे मर्दों से बयान करते फिर रहे थे। इससे मालूम हुआ इस वाक़े के ज़रिए से कि मुझे और आपको एक मतलब जो है ऐसा शख्स जो जिस्मानी तौर पर बदकारी के लायक नहीं है, अगर इसमें दबी हुई सनफ़ी ख्वाहिशात मौजूद हैं और ख़वातीन से अगर वो दिलचस्पी रखता है तो बहरहाल ऐसे तमाम मतलब जो है मर्द उसमें शामिल नहीं होते। इनसे पर्दे करने की वही ताकीद है और इन्हें मतलब जो है इसी ताकीद के साथ इन्हें पेश किया गया है। सामईन इकराम, इसके बाद इस हिस्से का इस आयत के आखिरी हिस्से की तरफ चले जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है और अपने वो बच्चे जो औरतों के पोशीदा हालात से अभी वाकिफ नहीं हुए हैं। इस मद में अगर हम बच्चों का तस्करा करें तो यहाँ इस वक्त मौजूदा मतलब जो है बच्चों की जो एज मतलब जो है उसमें से 7 साल तक के मतलब जो है जो बच्चे हैं वो इससे मुस्तस्ना है, वरना मतलब जो है आजकल मतलब जो है बालिग का जो रेट इशू है वो मतलब जो है रेशो बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से 7 साल के बाद यानी 8वें साल से मतलब जो है बच्चे वाकिफ होना शुरू हो गए हैं। ये स्मार्टफोन के मतलब जो है आने की बिना पर बच्चे वक्त से पहले मतलब जो है बालिग होने लग गए हैं और मैच्योर्ड होने लग गए हैं, मालूमात से आगाही होने लगे हैं। तो इस आयत के जरिए से बताया गया कि वो बच्चे जो इन बातों से ना आगाही नहीं रखते, ऐसे लोगों के सामने इजहार ज़हनत मतलब जो है करने की इजाज़त है, वरना मतलब जो है इनके साथ भी बाकायदा तौर पर सातिर लिबास के साथ इनके सामने भी आने की ताकीद की गई है। आखिरी मतलब जो है शख्स बताएगी वो अपने पाँव पर ज़मीन पर मारती हुई न चला करें, अपनी जो ज़िनत उन्होंने छुपा रखी है इसका लोगों को इल्म हो जाए। यानी चलने का इसमें सलीका बताया गया कि इंसानों को मतलब जो है चल कर भी अपनी ज़ीनत का इजहार होता है, इसके
ذریعے سے اٹریکشن ملتا ہے، اس کے ذریعے سے مغناطیسی قوت ابھرتی ہے اور اسی کے نتیجے میں بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے تو کہا گیا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مار مار کر نہ چلا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو صرف مطلب جو ہے زیوروں کی جھنکار تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس سے مطلب جو ہے اصول اخذ مطلب جو ہے فرمایا کہ نگاہ کے سوا دوسرے حواس کو مطلب جو ہے مشتعل کرنے والی مطلب جو چیزیں ہیں اس مقصد کے خلاف ہیں، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے خواتین کو اظہار زینت سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ نے خواتین کو حکم دیا کہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو نہ لگایا کرے، یعنی ایسا مطلب جو ہے خوشبو جس کے ذریعے سے مطلب جو ہے لوگ اس کی طرف رجنے لگ جائیں یا اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، ایسے تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک بار مطلب جو ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے ہے۔ انہوں نے اسے روک کر پوچھا، اے خدائے جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ بولے میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک مطلب جو ہے قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی مطلب جو ہے خوشبو سے لطف اندوز ہوں تو وہ ایسی اور ایسی ہے۔ آپ نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ اس مطلب جو ہے آیت میں مد میں وہ بھی آتا ہے جہاں عورتوں کا چلنا لچک لچک کر چلنا بھی اس میں آتا ہے، یعنی مٹک مٹک کر چلنا، لہراتی ہوئی چلنا، اپنے مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے حصوں کو اظہار کرتے ہوئے چلنے کا ایک اسٹائل ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کی مد میں وہ بھی آتا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے سائیڈ مطلب جو ہے لگ کر مردوں کے درمیان نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر چلنے کی تاکید بھی اس کی مد میں آتی ہے۔ اور چوتھی شق وہ بھی ہے کہ اس میں ایسے جھنکار والی چیزیں جس سے چلنے کے نتیجے میں جھنک پیدا ہو اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، ایسی تمام جھنکار چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو چاہے وہ چپلوں کی کٹ کٹ کے سلسلے میں ہو، وہ سارے مطلب جو ہے اسی مد میں آتے ہیں جو اس آیت کی روح سے کہا گیا کہ تم پاؤں مار مار کر زمین پر نہ چلو، جو مطلب جو ہے زینت تمہارے چھپا رکھی ہو وہ لوگوں کو اس کا اظہار ہو جائے۔ یہ وہ تاکید ہے جو اس آیت کے ساتھ اس کا اختتام کے ساتھ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سامعین اکرام، آخرین تمام مطلب جو ہے قیود کو مطلب جو ہے بتانے کے بعد، حدود اللہ کو مطلب بتانے کے بعد اللہ رب العالمین واضح طور پر میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ جو تاکیدیں اس میں کی گئی ہیں اس کا اظہار مطلب جو ہے شرط اول ہے۔ اسی کے نتیجے میں تمہارے پچھلے سارے مطلب جو ہے جو گناہ ہیں جو تم نے مطلب جو ہے بے خبری میں نہ علم ہونے کی بنا پر کیے ہیں اس سے مطلب جو ہے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ تمہارے لیے معافی کے دروازے کو کھول دے۔ سامعین اکرام، ان قیود کو سامنے رکھنے کے بعد، ان آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد اپنا حساب لینا، اپنا موازنہ کرنا، معاشرے کا حساب کتاب لینا اس وقت شرط اول ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی مطلب جو ہے ایسی حد ہے جس کو میں اور آپ پامال کر رہے ہیں یا ہماری گھر کی بیٹیاں مطلب جو ہے اس کو پامال کر رہی ہیں یا ہمارے اطراف کی امت مسلمہ اس کو پامال کر رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، یعنی تمہارے تبلیغ کا مطلب جو ہے پہلا شق یہ ہے کہ تم مطلب جو ہے لوگوں کو تبلیغ دین کے ذریعے سے ان کو آگاہی دے دو۔ نمبر دوسرا مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو اور پھر اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو تم دل میں برا محسوس کرو۔ یہ ایمان کا وہ آخری حصہ ہے جہاں تبدیلیاں نہیں آتی، جہاں مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے ایمان کی وہ کیفیت میرے اور آپ کے لیے تبدیلی کا باعث نہیں ہوتی۔ سامعین اکرام، ان مطلب جو ہے باتوں کو سامنے رکھ کر جہاں اپنا جائزہ لے رہے ہیں، امت کا جائزہ لے رہے ہیں، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ان کو روکیں اور اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو اور اپنے مطلب جو ہے امت کے اس معاشرے کو کس طرح سے نیک راستے کی طرف گامزن کرنے میں میرا اور آپ کا کیا حصہ ہو سکتا ہے۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے،
اور اس سلسلے میں ہمیشہ مطلب جو ہے سوچتے رہیے، کہیں ہماری اس پامالی کے نتیجے میں کہیں مطلب اللہ کے دربار میں پکڑ تو نہیں ہوگی، اس وجہ سے اپنے پہناوے میں، اپنے رکھ رکھاؤ میں، اپنے اظہار زینت میں جو خواتین کا سب سے بہترین مطلب جو ہے پسندیدہ مطلب جو ہے فطرت ہے جو وہ اظہار کی کرتی ہے، چاہے وہ شادیوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی پارٹی کا معاملہ ہو، چاہے راستے پر چلنے کے سلسلے میں ہو یا اپنے پہنائے اوڑھنے کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ برقعے کی شکل میں پہن کے چل رہی ہوں یا بغیر برقعے کے رہ رہی ہوں، ان سب میں یہ آیات مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کر ایک پیغام خدا دیتی ہیں۔ ان قوانین کو جو پامال کرے گا اس کی پکڑ لازم ہوگی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ مطلب جو ہے تمام میرے اور آپ کے مخاطب زبانیں اور سننے والی سماعتیں، یہ سارے کچھ مطلب جو ہے کہیں میرے اور آپ کے خلاف حجت بن کر نہ آئے، اس وجہ سے ہمیشہ سوچتے رہیے، غور و فکر کیجئے۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہی قول، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سوچنے کی عقل عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے اور صحیح سلیقہ عطا فرمائے اور دلوں کے اندر صحیح مطلب جو ہے عزائم میں ایمان عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے میں اور آپ تقوی کی صفت کو پا سکے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔